جب میں بچوں کی کفالت نہ کر پایا تو ان کو جان سے مارنے کا فیصلہ کیا۔ صرف زہر خریدنے کے پیسے میرے پاس بچ چکے تھے۔ وہ زہر خرید کر گھر آیا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ چائے میں زہر ملا کر بچوں کو پلا دوں گا، لیکن پھر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں یہ نہ کر پایا اور بچوں کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے 4 بچے تھے، ان کو ساتھ لیا اور بازار میں جا کر ان کی بولی لگانا شروع کی۔ لوگ مجھے لعنت بھیج رہے تھے۔ شام ہوئی تو ایک شخص گاڑی پر آیا۔ 15 لاکھ میں مجھ سے 4 بچے خریدے۔ یہ رقم کافی تھی، لیکن میری چھوٹی بیٹی وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ وہ میری ٹانگ کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس شخص نے میری بیٹی کو مجھ سے جدا کیا اور پھر چاروں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ 15 لاکھ سے میں نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں کروڑ پتی بن چکا تھا۔ اب پیسے تو میرے پاس تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے مجھے اس شخص کا ایڈریس ملا جس کو میں نے بچے دیے تھے، اور میں اپنے بچے واپس لینے کے لیے اس کے پاس گیا تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس شخص نے جب سے ریحانہ سے میری شادی ہوئی وہ صرف اسی بات کا گلہ کر رہی تھی کہ میں نے اس کی ماں کے زیورات فروخت کیے اور اپنا کاروبار شروع کیا، لیکن آپ اس کاروبار کو چلانے میں ناکام رہے۔ آپ نے سب کچھ گنوا دیا۔ جو زیورات آپ نے آج سے 10 سال پہلے فروخت کیے تھے، آج اس کی قیمت 10 گنا بڑھ چکی ہے۔ میں نے آج سے 10 سال پہلے اپنی بیوی کے 10 تولے زیورات فروخت کیے تھے اور اپنے دوست کے ساتھ مل کر زرعی ادویات کا ایک بڑا سا سٹور کھولا تھا۔ لوکیشن بہت اچھی تھی اور مجھے امید تھی کہ جلد ہی ہمارا یہ کاروبار چمک اٹھے گا۔ زرعی سامان اور ادویات پر میں نے خرچ کیا، جبکہ دکان کی قیمت میرے دوست نے ادا کی۔ دکان پر زیادہ وقت بھی وہی دے رہا تھا، لیکن پھر ایک ایسا حادثہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ختم ہو گیا۔ کسی نے ہماری دکان کو آگ لگا دی اور اتنی شدت کی آگ تھی کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن آگ لگانے سے پہلے وہ گلے سے سارے پیسے بھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ یہ کوئی ایسا شخص تھا جس نے دشمنی میں ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ یہ کوئی ڈاکو نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس نے سیکورٹی کیمرے بند کیے، اس کے بعد اس نے دکان کو آگ لگانا شروع کی۔ سارا سامان جل چکا تھا۔ میرا دوست بابر میرے سامنے رو رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ یار میں برباد ہو گیا۔ لیکن میں نے بابر سے کہا کہ تمہارا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا میرا ہوا ہے، لیکن یہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آخر کس نے ہمارے ساتھ کیا۔ کون ایسا دشمن تھا جو ہمیں روڈ پر لانا چاہتا تھا؟ میرے دوست بابر نے بہت سوچا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا تو کوئی ایسا دشمن نہیں۔ ہاں، البتہ تم غور کرو کہ تمہاری کس کے ساتھ دشمنی ہے۔ شاید کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ میں نے بھی بابر سے یہی کہا کہ یار ایسی خاص میرے ساتھ بھی کسی کی دشمنی نہیں تھی جو مجھے اس قدر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ گھر واپس آیا تو ریحانہ کا برا حال تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی، لیکن وہ مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ ہم نے اپنی تمام جمع پونجی اس دکان پر لگائی تھی آپ کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب سب ختم ہو گیا۔ اب ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کے مستقبل کا کیا ہوگا جو اتنے اچھے سکولز میں پڑھ رہے ہیں؟ ان کی فیسوں کا کیسے بندوبست ہوگا؟ میں ریحانہ کو تسلی دے رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ الٹا مجھ سے کہہ رہی تھی کہ کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں۔ یہ بات آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم دوبارہ زیرو پر آ چکے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اور ذرائع ہیں اور گھر بھی کرائے کا ہے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ مل کر ہم حالات کا مقابلہ ضرور کریں گے، بس اب تمہیں ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ریحانہ کی ساری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اسے اپنی کوئی فکر نہیں تھی، بس فکر تھی تو اپنے بچوں کی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو روکھی سوکھی کھا لوں گی، لیکن میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اسی دکان کی آمدن سے ہم اپنے بچوں کو اچھے سکول میں داخل کروا رہے تھے، لیکن اب تو سب ختم ہو گیا۔ میں اور میرے دوست بابر نے مل کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ بھی درج کرائی کہ کسی نامعلوم شخص نے ہمیں مالی نقصان پہنچایا، لیکن چونکہ CCTV کیمرے پہلے سے ہی بند کر دیے گئے، لہٰذا مجرم کی شناخت ناممکن تھی۔ اور سب سے بڑی غلطی بابر سے یہی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی شخص اس دکان پر ضرور سوتا تھا، یا بابر یا اس کا بھائی یا پھر میں سوتا تھا۔ لیکن اس رات بابر ایک شادی کے فنکشن میں چلا گیا۔
اس کے دوست نے اسے دعوت دی تھی اور وہ مجھے بغیر بتائے شادی میں شرکت کرنے کے لیے چلا گیا، جبکہ دکان پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں اپنے دوست بابر پر ناراض تھا کہ کم از کم مجھے بتا دیتے، اس رات میں دکان پر سو جاتا تو آج اتنے بڑے نقصان سے ہم بچ جاتے۔ لیکن بابر مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ یار مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اب میں اپنے دوست سے بھی ہرجانہ نہیں لے سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے کیسے حالات چل رہے ہیں، وہ بھی میری طرح خواب دیکھ رہا تھا، آگے بڑھنے کے خواب۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میں نے سیلز مین کی ایک جاب شروع کی، جبکہ میری بیوی نے سلائی کڑھائی کرنا شروع کیا۔ وہ محلے والوں کے کپڑے سیتی، وہ سلائی کڑھائی بہت اچھی کرتی تھی اور آدھی قیمت پر وہ عورتوں کے کپڑے سی رہی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتیں اس کے پاس کپڑے سلانے کے لیے آ جائیں۔ پھر اسے ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچنگ کی آفر ہوئی۔ اس کی کوئی سہیلی تھی جس نے اس کی اس جاب کا بندوبست کیا تھا۔ تنخواہ بہت اچھی تھی، اس کی سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ میں خوش ہوا، چلو اب گھر کا نظام دوبارہ چل پڑے گا، گزارا ہو جائے گا۔ ایک دن میں مارکیٹ سے واپس آ رہا تھا، مجھے ایک ان نون نمبر سے کال موصول ہوئی۔ میں نے وہ کال پک کی تو دوسری طرف سے ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ آج سے 3 مہینے پہلے تمہاری دکان کو جو آگ لگائی گئی تھی وہ میں نے لگائی تھی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اسے کہنے لگا کہ تم کون ہو اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ مجھ سے کہنے لگا اگر جواب جاننا چاہتے ہو تو فلاں پارک میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں حقیقت کو جاننا چاہتا تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا شک تھا کہ یہ کوئی مشکوک شخص ہے، اس کے بارے میں کیوں بتائے گا جو مجھے پہلے ہی نقصان پہنچا چکا ہے۔ تقریباً میرا 50 لاکھ کا نقصان ہوا تھا۔ میں نے اس نمبر پر دوبارہ کال کی اور اس سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ صرف تمہیں بتانے کے لیے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس شخص سے میرا ملنا بہت ضروری تھا، ورنہ ساری زندگی میں اس تجسس میں ہی گزار دیتا کہ وہ کون تھا جس نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ لیکن میں نے بھی ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے انسپکٹر صاحب کو کال کی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے ایک نمبر سے کال موصول ہوئی ہے، کوئی شخص اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس نے ہماری دکان کو آگ لگائی تھی اور اب وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ انسپکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم اس سے ملاقات کرو، ہم موقع پر ہی اسے گرفتار کریں گے، باقی معاملات ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ میں اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا۔ وہ پارک میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ میرا شدت سے انتظار کر رہا تھا، جبکہ پولیس بھی اس کی طاق میں ہی تھی۔ سپاہی پارک کے ارد گرد پھیل گئے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ اس نے منہ پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ جب میں اس کے سامنے آیا تو اپنی جگہ سے وہ کھڑا ہوا، پھر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا۔ تم کون ہو؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور خود ہی اس جرم کا اقرار آخر کیوں کیا؟ مجھ سے کہنے لگا مجھے نہیں پہچانا؟ غور سے دیکھو، میں نے یہ آواز پہلے نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا، بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سامنے عتیق بیٹھا تھا جو کالج کے زمانے میں ہمارے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ بہت ہی ذہین فتین لڑکا تھا۔ آج 15 برس بعد میں نے اسے دیکھا تھا، لیکن میں اسے پہچان چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ عتیق، تم اور یہاں تم نے کس بات کا مجھ سے بدلہ لیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ یہ سن کر عتیق مسکرانے لگا اور کہا اتنی بڑی بات تم کیسے بھول گئے؟ یاد کرو آج سے 15 سال پہلے تو نے کیا کیا جس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ میں نے بہت سوچا لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے عتیق سے معذرت کی کہ تمہارے ساتھ ایسے کوئی معاملات نہیں تھے کہ تم مجھے اتنا نقصان پہنچاؤ، اور نہ ہی پیسوں کا لین دین تھا، تو مجھے مالی نقصان کیوں پہنچایا؟ عتیق مجھ سے کہنے لگا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، مال و دولت سے بڑھ کر بھی کچھ ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس جو اسے بہت عزیز ہوتا ہے۔ تم نے میرا کیریئر ختم کر دیا تھا۔ یاد کرو جب ہمارے FSC کے پیپرز جاری تھے، سب طالب علم ہاسٹل سے روانہ ہو چکے تھے۔ شاید کسی وجہ سے مجھے ہی روانگی میں دیر ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ یہ میرا FSC کا آخری پیپر تھا اور اس دن
تو نے جان بوجھ کر باہر سے دروازہ بند کیا جبکہ میں اندر تھا۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، میرے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا کہ کسی کو کال کروں اور وہ دروازہ کھولیں، لیکن تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرا وہ آخری پیپر مس ہو گیا۔ میڈیکل کالج میں داخل ہونے کا میرا سپنا پورا نہ ہوا، صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ بعد میں مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کچھ عرصہ بعد میری ماں کا انتقال ہوا۔ میں ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرب ہو چکا تھا کہ دوبارہ ایگزام میں اپیئر نہ ہو سکا۔ ایک کامیاب ڈاکٹر بننا میرا سپنا تھا جو کہ تمہاری وجہ سے پورا نہ ہو سکا۔ ماں کے انتقال کے بعد میں اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ جس طرح تو نے میرا ڈاکٹر بننے کا سپنا چکنا چور کیا، اسی طرح میں نے بھی تمہاری دکان کو آگ لگائی اور تمہارا یہ خواب پورا نہ ہونے دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی پولیس وہاں پارک میں پہنچی اور جلدی انہوں نے عتیق کو گرفتار کیا۔ عتیق جاتے وقت مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ شکر کرو میں نے تمہاری جان نہیں لی۔ میرے دل میں ایک آگ تھی لیکن میں کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن یاد رکھو میں جیل سے باہر آؤں گا، دوبارہ بھی تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم مجھے ہی ختم کرو، ورنہ میں جب تک زندہ رہا تمہیں نقصان پہنچاتا رہوں گا۔ وہ بہت بڑی بات کر کے وہاں سے گیا تھا۔ پولیس اسے مارتی ہوئی گھسیٹتی ہوئی گاڑی میں لے گئی اور پھر اسے قید کیا گیا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں نے واقعی اس کے ساتھ برا کیا۔ ہاں، میں نے اس کی زندگی خراب کی تھی۔ یہ ایک پیپر مس ہونے کی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ بیچارے کو دوبارہ موقع نہ ملا۔ والدہ کے انتقال کے بعد اس کے باپ کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور انتقال ہوا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی جاری نہ رکھ پایا، فوکس کی کمی ہو چکی تھی۔ بعد میں جیل میں اس سے معافی مانگنے گیا تھا، حالانکہ مالی طور پر اس نے میرا بہت نقصان کیا تھا، لیکن پھر بھی میں اس سے معافی مانگنے کے لیے اس کے پاس گیا کہ یار مجھے معاف کر دو، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے اس ہاسٹل میں کوئی موجود نہیں تھا، یہ بات میں نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس شرارت کی وجہ سے تمہارا اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن عتیق مجھے معاف نہیں کر رہا تھا۔ میں گھر واپس آیا، اپنی بیوی ریحانہ سے بات کی، اسے بتایا کہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا جس نے ہمارا نقصان کیا، ہماری دکان کو آگ لگائی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا کلاس فیلو تھا۔ اس نے جان بوجھ کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوا۔ ریحانہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے اپنی بیوی کو ساری داستان بتائی۔ ریحانہ نے کہا کہ واقعی آپ نے اس کے ساتھ ٹھیک تو نہیں کیا اور اس کا غصہ جائز ہے۔ خیر جو بھی ہے، اب آپ کو اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، کوئی دوسری نوکری کی تلاش جاری رکھیں، کیونکہ سیلز مین کی جاب جتنی مشکل ہے اتنی ہی کم تنخواہ ملتی ہے۔ ایک دن بابر میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا یار میں تمہیں کیسے بتاؤں، میری ہمت نہیں ہو رہی، لیکن بھابی نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہوا، اس سے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، کھل کر بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو۔ بابر نے مجھ سے کہا کہ یار میں نے بھابی ریحانہ کو کسی شخص کے ساتھ دیکھا تھا، میں نہیں جانتا وہ کون تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک مہنگے ہوٹل میں وہ ڈنر کر رہی تھی۔ پہلے اس نے اپنا چہرہ ماسک سے چھپایا ہوا تھا، لیکن ہوٹل میں بھابی نے جیسے ہی ماسک چہرے سے ہٹایا تو میں ششدر رہ گیا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو بابر کو گریباں سے پکڑا اور کہا کہ بکواس بند کرو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میری بیوی ایسی نہیں، تم خام خواہ اس پر الزام لگا رہے ہو۔ لیکن وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یار میری بات کا یقین کرو، میں بھابی پر ایسے کیوں الزام لگاؤں گا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تمہیں بتانا مناسب سمجھا۔ یار تم میرے دوست ہو، میں اتنی بڑی بات بھلا تم سے کیسے چھپا سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھے موبائل میں پکچر دکھائی جس میں میری بیوی واضح طور پر نظر آ رہی تھی، لیکن وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ میری بیوی اتنے بڑے ہوٹل میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور اس کا موڈ بھی کافی خوشگوار نظر آ رہا تھا۔ میں فوراً گھر آیا، اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جیسے ہی سکول سے واپس آئی تو میں نے کہا کہ کل رات تم کہاں تھی؟ وہ مجھ سے کہنے لگی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اسکول میں ایک فنکشن تھا، وہاں پارٹی تھی بچوں کے لیے، ہم نے پارٹی کا اہتمام کیا، اور آپ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟
میں نے جیب سے فون نکالا، اسے تصویر دکھائی اور کہا، یہ تھی تمہاری پارٹی؟ یہ کس ہوٹل کی تصویر ہے اور تم کس کے ساتھ تھی؟ میری یہ بات سننے کے بعد ریحانہ کے چہرے کا رنگ اترنے لگا۔ وہ کافی کنفیوز تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ آپ میری بات غور سے سنیں، مجھے آپ غلط مت سمجھیں۔ میں اس گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ آپ میری نیت پر شک مت کریں۔ یہ اسکول کا پرنسپل تھا، اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ڈنر کریں۔ ہمارے وہ باس تھے، اتنی اچھی تنخواہ اسی کی وجہ سے مجھے مل رہی تھی۔ میں نے صرف اس کی خواہش پوری کی۔ آئندہ کبھی بھی مجھے آپ اس کے ساتھ نہیں دیکھیں گے۔ میں نے اس سے صاف صاف کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دے سکتی، صرف ایک بار ہی آپ کے ساتھ ڈنر کر سکتی ہوں، اور وہ بھی اس بات کے لیے رضامند ہو گیا۔ یہ اس کی خواہش تھی جو میں نے پوری کی تھی۔ میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی چکر نہیں۔ وہ بول رہی تھی جبکہ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ بیہودہ عورت، اپنی بکواس بند کرو۔ تم کیا مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ یہ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ میں نے کہا، ہاں، ایسی عورت پر میں ہاتھ ہی اٹھاؤں گا جو اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو، سکول میں پڑھانے کے بہانے وہ چکر چلا رہی ہو کسی کے ساتھ۔ میری بیوی مجھ پر چلانے لگی کہ میرا کوئی دوست نہیں، نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر ہے، یہ میرا باس تھا اور میں نے بس اس کی خواہش پوری کی۔ میں ریحانہ سے کہنے لگا کہ کل سے تم سکول نہیں جاؤ گی، یہ میرا حکم ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے حکم دینے والے؟ میں یہ سب اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں، اپنے بچوں کے لیے خوار ہو رہی ہوں۔ مجھے ماہانہ 80,000 تنخواہ ملتی ہے۔ آپ یہ پیسے ماہانہ مجھے دے دیں تو میں وہ نوکری چھوڑ دوں گی۔ اب کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہیں، اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور یہ کہتا ہوا گھر سے چلا گیا کہ اگر تم گھر کل سکول گئی تو گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، اور بچوں کو بھی تم بھول ہی جانا۔ کسی صورت بچے میں تمہارے حوالے نہیں کرنے والا۔ جس طرح کی تم عورت ہو، کل کو تم بچوں کو بھی اپنے جیسا بنا دو گی۔ ریحانہ کہنے لگی، آپ کچھ زیادہ ہی باتیں سنا رہے ہیں مجھے، لیکن حقیقت نہیں سمجھتے۔ آپ کو ماہانہ 20,000 ملتے ہیں جبکہ گھر کے اخراجات میری تنخواہ کی وجہ سے پورے ہو رہے ہیں۔ آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ مجھے ہی باتیں سنا رہے ہیں۔ میں اس گھر کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہی ہوں، لیکن مجھ پر بیہودہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے ریحانہ کو کوئی جواب نہ دیا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ کل تم سکول نہیں جاؤ گی، بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ لیکن وہ بھی ضد کی پکی تھی۔ صبح میرے منع کرنے کے باوجود وہ سکول چلی گئی۔ جبکہ میں بچوں کو لینے کے لیے سکول گیا، سکول کے چوکیدار سے کہا کہ میں ان کا باپ ہوں، اپنے بچوں کو لینے آیا ہوں۔ میرا بڑا بیٹا ارسلان حیران تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ بابا، آپ کیوں آئے ہیں؟ ابھی چھٹی تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کہ ایک ضروری کام ہے، میرے ساتھ گھر چلو۔ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا ارسلان تھا جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی کرن تھی۔ کرن مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ تھی اور محبت کرتی تھی۔ میں بچوں کو گھر لایا اور ان سے کہا، کیا تم اپنے بابا سے محبت کرتے ہو؟ بچوں نے یک زباں ہو کر کہا، جی بابا، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ اگر کل کو تمہاری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو آپ کس کے پاس رہو گے؟ میرے سب سے بڑے بیٹے ارسلان اور سب سے چھوٹی بیٹی کرن نے کہا کہ بابا، ہم آپ کے پاس ہی رہیں گے، ہم آپ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جبکہ میرے منجھلے بیٹے اور بیٹی نے کہا کہ ہم ماں کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے اور اپنی ماں کے ساتھ رہے تو میں تمہاری ماں کو جان سے مار دوں گا۔ وہ خوفزدہ ہوئے اور پھر کہنے لگے، آپ کے پاس ہی ہم رہیں گے۔ ریحانہ سکول سے واپس آئی تو میں نے اسے فوراً طلاق دی اور پھر گھر سے نکال دیا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرا ایک دوست تھا جو کہ اچھا وکیل تھا، میں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ فکر مت کرو، اگر بچوں کی رضامندی شامل ہے تو ریحانہ بچے لے کر ساتھ نہیں جا سکتی۔ میری انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ ریحانہ سکول نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، جس کا یہی مطلب تھا کہ اس کا سکول پرنسپل کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ اس نے عدالت میں اپروچ کیا، ایک وکیل بھی ہائر کیا، لیکن وہ مجھ سے کیس ہار چکی تھی اور بچوں کو اپنے ساتھ لینے میں ناکام بھی ہوئی تھی۔
میرے خیال میں سب سے بڑی سزا ریحانہ کے لیے یہی تھی کہ میں نے اس سے بچے چھین لیے تھے، میں نے بچوں سے اسے محروم کر دیا تھا، اپنی زندگی سے بھی نکال دیا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میرے لیے بچوں کو پالنا، ان کو سنبھالنا مشکل تھا۔ یہ ایک ماں کا ہی کام تھا جو ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ ہر طریقے سے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ایک ماں کا ہی کام ہے۔ لیکن میں اس بات کو سمجھ نہ پایا، بس غصے میں اپنی انا کو تسکین پہنچائی۔ بچوں کے ہوتے ہوئے میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا اور ان کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور اگر بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تو جاب کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں ہر طرح سے پھنس چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر کیا کروں۔ ایک دن جاب سے گھر واپس آیا تو چھوٹی بیٹی کو بخار تھا، جبکہ ارسلان گھر میں نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بیٹے کو تلاش کروں یا پھر اپنی بیٹی کو ہسپتال لے کر جاؤں۔ کرن کو سخت بخار تھا، اس کو میں ہسپتال لے کر گیا۔ پھر جب گھر واپس آیا تو ارسلان زخمی تھا، کسی پاگل کتے نے اسے کاٹ دیا تھا۔ میں کافی پریشان ہوا، اسے بھی ہسپتال لے کر گیا۔ بچوں کی خاطر میں نے جاب چھوڑ دی، پھر مزدوری کرنے لگا۔ مزدوری میں اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہاں میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، ان کو ساتھ رکھ سکتا تھا۔ وہ چاروں ایک درخت کے نیچے بیٹھتے اور میں اپنا کام کرتا، لیکن سخت گرمی کی وجہ سے بچے بیمار ہونے لگے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ ریحانہ میری زندگی میں واپس تو نہیں آ سکتی تھی، لیکن اب میں بچے اسے واپس کرنا چاہتا تھا۔ میں نے چاروں بچوں کو اپنے ساتھ لیا۔ بچوں کو لے کر ریحانہ کے میکے گیا تو ریحانہ کی ماں سے میرا سامنا ہوا۔ اس کی ماں نے دروازہ بند کیا اور کہا کہ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ ریحانہ ایک اچھی جگہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور ان بچوں کو وہ نہیں پال سکتی، انہیں اپنے ساتھ واپس لے جاؤ، اور میری بیٹی تجھ سے ملنا بھی نہیں چاہتی، نہ ہی تمہارا سامنا کرنا چاہتی ہے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ دن بدن کمزور ہو رہے تھے، نہ ٹھیک طریقے سے ان کا علاج ہو سکتا تھا، نہ ہی وقت پر بچوں کو کھانا مل رہا تھا۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ میں نے خودکشی کا فیصلہ کیا، لیکن پہلے بچوں کو مارنا چاہتا تھا۔ میری جیب میں فقط اتنے ہی پیسے تھے جس سے میں زہر خرید سکتا تھا۔ میں چوہے مارنے والی گولیاں خرید کر آیا۔ ارادہ یہی تھا کہ چائے میں یہ گولیاں ڈال کر بچوں کو پلاؤں گا، پھر اپنی زندگی ختم کر دوں گا۔ زہر خرید کر واپس آیا تو کرن مجھ سے لپٹ گئی۔ میں کمزور پڑ گیا۔ میرے لیے خودکشی کرنا تو آسان تھا، لیکن بچوں کی جان لینا اب یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر سوچا کہ ان کو جان سے مارنے سے بہتر ہے کہ انہیں فروخت کر دوں۔ چاروں بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مین بازار میں جا کر بچوں کی بولی لگانا شروع کی۔ جو شخص بھی میری آواز سن رہا تھا مجھ پر لعنت بھیج رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ اگر بچوں کو بیچنا ہی تھا تو کیوں کی تھی شادی، کیوں ان کو پیدا کیا۔ تقریباً شام کے 5 بج چکے تھے۔ ایک شخص گاڑی پر آیا، میرے بچوں کو غور سے دیکھا اور پھر مجھے دیکھا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میں ان کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ 15 لاکھ دے کر وہ چاروں بچوں کو یہاں سے لے جانے لگا، جبکہ میری چھوٹی بیٹی مجھ سے جدا نہیں ہو رہی تھی، وہ میری ٹانگوں میں لپٹ گئی۔ یہ لمحہ مجھے کمزور کر رہا تھا، لہٰذا زبردستی میں نے جلدی سے کرن کو اپنے آپ سے جدا کیا۔ 15 لاکھ میرے لیے کافی زیادہ پیسے تھے۔ میں گھر واپس آیا تو بابر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بابر کو بتایا کہ میں نے اپنے بچوں کو فروخت کیا۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا، مجھ پر ناراض ہوا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے بابر کو بتایا کہ بچوں کو پالنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں ریحانہ کو بچے واپس کرنے گیا تو اس نے بھی ان کو پالنے سے انکار کیا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، لیکن اب میں بچوں کو مرتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جو شخص انہیں لے کر گیا ہے وہ کافی مالدار معلوم ہوتا ہے، وہ انہیں یتیم خانے بھیج دے گا یا خود پالے گا، لیکن وہ وہاں ٹھیک ہی رہیں گے۔ اگر وہ میرے ساتھ رہتے تو ضرور مر جاتے۔ 15 لاکھ میرے لیے کافی بڑی رقم تھی۔ میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ بابر نے مجھے مشورہ دیا کہ کپڑے کا کاروبار کر لو۔ مل کر ہم نے کاروبار شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم مالا مال ہو چکے تھے اور ہمارا یہ کاروبار اب چمک اٹھا تھا۔ شہر میں ہماری کئی دکانیں تھیں اور صرف 6 ماہ کے مختصر عرصے میں ہم کروڑ پتی بن چکے تھے۔ اب میرے پاس سب کچھ تھا، پیسے تھے، لیکن بچے نہیں تھے۔ میں ان کو یاد کرتا تھا، اپنے کیے پر پچھتانے لگا کہ میں نے ان کو کیوں فروخت کیا، میں اپنے آپ سے جدا انہیں کیوں کیا۔ میں نے بابر سے کہا کہ میں اپنے بچوں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔
ہم نے اس شخص کو تلاش کیا، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ تقریباً 2 مہینے بعد ہمیں اس شخص کے ٹھکانے کا پتہ چلا جن کو میں نے بچے فروخت کیے تھے۔ میں اس شخص کے گھر گیا اور اس سے کہا کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ میں دگنی قیمت دے کر ان کو واپس لینے آیا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ ایک عورت میرے پاس آئی تھی، شاید وہ ان کی ماں تھی، وہ دگنی قیمت دے کر بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ریحانہ ہی انہیں اپنے ساتھ لے گئی، لیکن میں اس بات پر حیران تھا کہ ریحانہ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ پھر معلوم ہوا کہ اس نے ایک شخص کے ساتھ شادی کی، وہ مالدار شخص تھا، وہ ایک تاجر تھا، وہ بچوں کو اپنانے کے لیے بھی تیار تھا اور ریحانہ بھی اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں اپنا گھر بسانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک عورت سے شادی کی، اس کا نام فرزانہ تھا۔ فرزانہ سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ میری زندگی میں جو خلا تھا، جو مسائل تھے، فرزانہ نے مجھے خوش رکھنے کی کوشش کی اور واقعی وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ لیکن میری یہ بدقسمتی تھی کہ وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور اس مرض کی تشخیص بڑی دیر کے بعد ہوئی۔ بہت سارا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود اس کا علاج ممکن نہ ہوا اور فرزانہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میرا بیٹا ندیم اس وقت 5 برس کا تھا۔ اس بار بھی میں اپنی بیٹے کی پرورش کرنے میں ناکام رہا۔ میں اسے اچھے سے اچھے ادارے میں پڑھا رہا تھا۔ اس کو پڑھانے کے لیے مہنگے ٹیوٹر میرے گھر میں آتے تھے، لیکن کچھ ایسا ضرور تھا کہ شاید ماں کی کمی تھی یا پھر مجھ میں کمی تھی کہ میں نے ندیم کی پرورش نہ کی۔ ندیم کے لیے میں نے دوبارہ شادی بھی نہیں کی، لیکن وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا وہ بگڑتا جا رہا تھا۔ میں اس کی ہر خواہش پوری کر رہا تھا، پانی کی طرح پیسہ بہا رہا تھا، صرف اس کو خوش رکھنے کے لیے۔ صرف اس کی ایک چیز کی میں طلب تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، مجھے اپنا باپ تسلیم کرے، میرا فرما بردار بیٹا بن جائے۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو خوش رہتا، لیکن اس گھر میں نہیں آتا تھا۔ کئی دن گھر سے باہر رہتا، پھر ڈیمانڈ کرتا کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ختم ہو چکے ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتا تو مجھ سے رابطہ ختم کر دیتا۔ بس رابطہ اسی وقت کرتا جب اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی۔ میں اس کے لیے ایک ATM مشین سے زیادہ نہیں تھا۔ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چلاتا تو کبھی کسی کے ساتھ، لیکن اب میرے دونوں ہاتھ بندھے تھے۔ اگر میں اسے پیسے دینا بند کرتا تو شاید ہمیشہ کے لیے میں اسے کھو دیتا۔ لیکن اب پیسے دیتے ہوئے مجھے امید تھی کہ میرا بیٹا شاید مجھے واپس مل جائے، شاید کبھی نہ کبھی اس کا دل میرے لیے نرم ہو جائے۔ اسی امید پر میں زندہ تھا، لیکن ایسا کبھی بھی نہ ہو سکا۔ ندیم نے ایک بار مجھ سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنی تمام جائیداد میرے نام کر دیں۔ میں آپ کا خون ہوں، آپ کی جائیداد کا وارث ہوں۔ میں شراب پینا چھوڑ دوں گا، بری صحبت اختیار نہیں کروں گا، جہاں آپ کہیں گے وہیں شادی کروں گا۔ میں بہت خوش ہوا۔ ساری جائیداد میں نے اپنے بیٹے کے نام کی، لیکن یہ ندیم کی چال تھی، وہ اپنے باپ سے ہی چال چلنے لگا۔ ساری پراپرٹی جب اس کے نام ہوئی تو اب تو میں اس کے لیے بیکار تھا۔ اب وہ مجھے ناکارہ شخص سمجھنے لگا، کیونکہ اب اسے میری ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی وہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرتا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میں کوڑی کا محتاج ہونے لگا۔ ایک ہی میرا دوست تھا جو بڑھاپے میں مجھے سہارا دے سکتا تھا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ بابر کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی اپنا تھا۔ میں ایک دربار پر رہنے لگا، لنگر کھا کر گزارا کرتا، اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ ایک فقیر بن چکا تھا، جس کا دل چاہتا 10-20 روپے میری جھولی میں ڈال کر چلا جاتا۔ کافی عرصہ بعد ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ دربار پر آئی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور پھر مجھ سے میرا نام پوچھنے لگی۔ میں نے کہا، بیٹی تم کون ہو؟ مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے کہا، آپ بتائیں تو صحیح۔ میں نے اسے نام بتایا کہ میرا نام جاوید اقبال ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا، نہیں بیٹی، میری آنکھوں کی بینائی کم ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، میں کرن ہوں، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ جو سامنے کھڑا ہے میرا شوہر ہے۔ اس کا شوہر ایک مشہور ڈاکٹر تھا اور بیٹا بہت خوبصورت۔ وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میرے گھر آئیں۔ لیکن میں نے معذرت کی کہ بیٹی،
میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا، زندگی کے کچھ ہی دن باقی بچے ہیں، بس یہیں رہ کر گزارنا چاہتا ہوں۔ اور بار بار وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بابا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میری ماں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے معذرت کی۔ وہ اکثر اوقات مجھ سے ملنے یہاں دربار آتی تھی، میرے لیے گھر سے پکا ہوا کھانا لے کر آتی۔ اس کی محبت آج بھی اپنے باپ کے لیے زندہ تھی، لیکن میں ہی بدقسمت باپ تھا جس نے اتنی اچھی، اتنی فرما بردار بیٹی فروخت کی تھی۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔